اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في منها 4 حرم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شمع رسالت کی پروانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم بنی آدم ارواح منافدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویت سنت الاعتکاف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا. شمع رسالت کی پروانوں، ماہ رجب المرجب کی آج 13 تاریخ ہے اور 14ویں شب. نسبتوں والوں کو نسبتیں مل ہی جایا کرتی ہیں. 14 تاریخ یاد آتی ہے، 14ویں شب تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی یاد آتی ہے اور ان کا صدقہ بڑھ رہا ہے، ان کا فیض جاری و ساری ہے. کیونکہ یہ محفل کہیں بھی سجے در حقیقت محفل نوری ہے. نور کی سرکار سے بھیک مل رہی ہے اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. غریب نواز کی بات کریں تب بھی یہی کہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کہہ دو محبت سے. آج 13 تاریخ ہے، یہ یاد رکھنا بڑا آسان ہو گیا. 14ویں شب ہے، 13 تاریخ تو گزری نا. اس لیے آسان ہوا کہ گزشتہ ہفتے 6 تاریخ تھی، چھٹی شریف تھی، تو چھٹی سے جوڑ لیا 7 دن اور تو آج کی تاریخ معلوم ہوگی. پتہ چلا جو غریب نواز سے ناطہ جوڑتا ہے اسے تاریخ یاد رہتی ہے اور تاریخ بھی یاد رہتی ہے. دن بھی یاد رہتا ہے، تاریخ اسلام بھی یاد رہتی ہے. اس لیے اللہ والوں سے قریب ہونا چاہیے تاکہ اسی بہانے ہمیں تاریخیں یاد، ورنہ اسلامی تاریخ ہم کو کہاں یاد رہتی، الا ماشاء اللہ بہت کم یاد رہتی ہے. لیکن اس نسبت کے ذریعے سے، ان نسبتوں کے ذریعے سے ہم تاریخوں کو یاد رکھیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تب کیا ہوگا؟ ایمان کی حفاظت ہوگی، ایمان بچے گا۔ ورنہ آج ایمان کے بڑے بڑے ڈاکو الگ الگ طریقے سے اس ایمان کی دولت پر حملہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جو غریب نواز کے ساتھ رہے گا اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اس مہینے میں ہم سرکار غریب نواز کو یاد کرتے ہیں، اس مہینے میں ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس دعا کو یاد کرتے ہیں۔ اکثر جو سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے ہیں وہ اس کو ضرور یاد کرتے ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب شریف کا جب چاند دیکھتے تھے تو دعا فرماتے تھے۔ آپ کو وہ دعا یاد ہے؟ شاید آپ نے اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات اور جگہوں پر بھی ہوتے رہتے ہیں، میں نے اور جگہوں پر ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے، شاید مرکز پر آپ نے اس کو نہیں سنا ہو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب شریف کا چاند دیکھتے تو میرے آقا دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى شہر رمضان۔ سرکار دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ کتنی بڑی دعا ہے یہ، برکت کی دعا بھی ہو رہی ہے اور رمضان کی تمنا بھی ہو رہی ہے۔ یہاں تو ہم لوگ، ہماری ٹینڈنسی یہ ہے، ہمارا نظریہ الا ماشاء اللہ اکثر لوگوں کا کہ ابھی تو ٹائم ہے، ماہ رمضان کے آنے میں ابھی تو وقت ہے، ابھی آئے گا پھر روزے ہوں گے پھر ایسا ہوگا۔ لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینہ، جو پہلا حرمت والا مہینہ ہے پورے سال کے اندر، رجب المرجب، اس کے چاند کو دیکھتے ہی دعا فرماتے تھے۔ رمضان کی تیاریاں اسی وقت سے شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ اب یہ تیاریاں کیسے ہوں گی؟ یہ تیاریاں تلاوت قرآن کی عادت بنانے کے ساتھ ساتھ، نوافل کی کثرت کے ساتھ ساتھ، ہے نا، اور توبہ و استغفار کی کثرت کے ساتھ ساتھ، نیکی کا بیج بونے کے ساتھ ساتھ یہ تیاریاں آگے بڑھنے کا درس دیتی بھی ہم کو نظر آتی ہیں۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں نیکی کا بیج بوئے گا اور شعبان کے مہینے میں توبہ کی آنسوؤں سے اس بیج کو پانی دے گا تو رمضان میں ایک نفل کرے گا تو فرض کا ثواب پائے گا، اور رمضان شریف میں ایک فرض پڑے گا تو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ یہ میں کچھ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہم کو کیا کیا ملا، بلکہ یوں کہو کہ کیا نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو جواب دیتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، باقی کہیں کی بات ہی نہ کرو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو فرماتے ہیں لا ورب العرش، قسم کھائی جا رہی ہے، قسم رب العرش کی قسم کھائی جا رہی ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں۔ یہاں ایک اعتراض کا جواب بھی دے دیا اعلیٰ حضرت نے، کہہ دو محبت سے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا کلام عشق رسول کا جام، اور تڑپ کر بولو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم لوگ تو حضور کو معاذ اللہ اللہ کے برابر درجہ دے دیتے ہو، حالانکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں، ہے نا۔ جیسا کہ اسی مہینے کے اندر ایک رات ایسی آئی جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک ہے وہ جو لے گیا. سبحان الذی اسرا، کس کو؟ اپنے بندے خاص کو. سبحان الذی اسرا بعبدہ فرمایا، بندہ فرمایا. تو بندہ بندہ ہے اور خدا خدا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کیسے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں؟ ہم بھکاری، وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، برابر نہیں، ان سے بڑھ کر، ان سے افضل، ان سے زیادہ دینے والا ہے نا. اللہ کی بارگاہ سے جو ملتا ہے رسول اللہ کے وسیلے سے ملتا ہے. لیکن اللہ اللہ ہے. کوئی بھی پاگل ہو گیا کوئی کہ کسی کو کہے کہ اللہ کے برابر ہو گئے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یقین ہمارا، ایمان ہمارا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جیسے ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں تو کیا شروع کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کبھی اس کو سمجھا آپ نے؟ شروع ہی میں ہم نے کہہ دیا لا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. لا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی ہمارا الہ، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. شروع ہی میں ایکسپلین کر دیا کہ وہ بندے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. سبحان اللہ. ہاں لیکن کیسے بندے ہیں؟ دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے محروما پتہ ملتا نہیں. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دونوں جہانوں کو دیکھ لیا لیکن آپ جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آیا، آپ جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آیا. یہاں تک کہ چاند و سورج کو لوگ کہتے ہیں کہ گردش کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی نظر آئے. ڈھونڈتے پھرتے ہیں محروما پتہ ملتا نہیں. گویا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دن رات گردش میں ہیں لیکن آقا جیسا کوئی نظر نہیں آیا. اور جبریل علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا. یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تو ہدایت کے بخشش پڑھو یا سامان بخشش پڑھو. سبحان اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم بھکاری، وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. حضور نہ کہتے ہی نہیں ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. لا و رب العرش،
جس کو جو ملا ان سے ملا. کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ 12 مہینے گنتی کے کس نے دیے؟ جغرافیہ سے ملے ہیں، سائنس سے ملے ہیں، ایسٹرولوجی سے ملے ہیں، ایسٹرونومی سے ملے ہیں. قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک گنتی کے مہینے 12 ہیں. یوم خلق فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی وقت سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، ان کی گنتی بتا دی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا. تو اسی وقت سے ہے، کسی یورپین سائنٹسٹ نے نہیں بتایا. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. کہہ دو نا، رجب بیج بونے کا مہینہ، اور سبحان اللہ بیج ہی کیا، یہ تو پورا درخت ہی درخت ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دو. تو میں تو بیج کی بات کر رہا ہوں اور یہاں تو پورا. اسی لیے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. اعلی حضرت کا کلام، عشق رسول کا جام. بولو محبت سے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک کتنے مہینوں کی گنتی ہے؟ 12 مہینے. کتنے ہیں؟ 12. اور آخر میں فرمایا منہا 4 حرم، اس میں سے 4 حرمت والے. اب 4 حرمت والے تو کیا باقی مہینے عظمت والے نہیں ہیں؟ سبھی عظمت والے ہیں سبحان اللہ، لیکن اس کو خصوصیت کے ساتھ فرمائیں. جیسے آپ کو مثال دوں، ہم پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ بولو بھائی. اللہ اکبر. 5 وقت کی نماز، وہ بھی اسی مہینے میں عطا کی گئی، وہ بھی اسی مہینے میں، رجب المرجب کا مہینہ. معراج میں سرکار تشریف لے گئے تھے. معراج میں جو رب نے بلایا حضور کو، معراج میں جو رب نے بلایا حضور کو، جبریل آئے اور جگایا حضور کو، حق کی رضا کا جام پلایا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو. امت سے جا کے کہنا امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا، حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. مثال دے رہا ہوں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض. کتنے وقت کی؟ لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی. بیچ والی نماز کا تذکرہ فرمایا نا، کوئی خاص بات ہے؟ ویسے تو سبھی نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن بیچ والی نماز کی، صلاۃ وسطی. اب مفسرین میں کہیں کہیں اختلاف ہے، لیکن بہت سارے مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز. اور وہ بھی کون سی نماز؟ اللہ اکبر. اعلی حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. کہہ دو محبت سے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے. یا رسول اللہ، آپ کی محبت کیسی محبت ہے کہ حضرت علی نے آپ کی نیند پر جو نماز قربان کی تھی وہ کون سی تھی جس کی سب سے زیادہ تاکید فرمائی گئی تھی؟ وہی وار دی سرکار کی راہ میں ان کی نیند کے اوپر. سبحان اللہ.
بہرحال ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن بات نکلی تو میں نے عرض کر دیا. تو جیسے سب نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، لیکن خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کاروبار کے اندر لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں. کوئی کاروبار نپٹانے کے اندر مصروف ہوتا ہے، کسی کی گاہکی اس وقت ہی زیادہ ہوتی ہے، بازار میں زیادہ چہل پہل آپ کو شام ہی کے وقت نظر آئے گی جب عصر کا وقت ہوتا ہے نا. اسی لیے کہیں اس کو یہ چھوٹ نہ جائے، کہیں اس سے آپ غافل نہ ہو جاؤ، کہیں اس سے آپ بے پرواہ نہ ہو جاؤ. اور یہی نماز ہے جس میں فرشتوں کی بھی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. دو وقت میں، فجر میں اور عصر میں، دو اوقات ایسے ہیں جب فرشتے تبدیل ہوتے ہیں. جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر میں جاتے ہیں، اور جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر میں جاتے ہیں. اب اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھی تو فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ فجر میں بھی موجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں میرے مولا تیرے فلاں بندے کو ہم نے فجر کی نماز میں دیکھا. اس کی گواہی پہنچ گئی. سبحان اللہ. پھر جب عصر میں آتے ہیں تو عصر میں بھی وہ بندہ موجود ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے فلاں بندے کو ہم نے عصر کی نماز میں بھی دیکھا. تو گویا اس کے پورے دن کا ریپریزنٹیشن کر دیا جاتا ہے. کہہ دو پیار سے. اس لیے فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. اسی طریقے سے سارے مہینے اللہ کے، لیکن فرمایا منہا اربعۃ حرم، اور حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ، جس کو میرے آقا فرماتے ہیں رجب شہر اللہ. رجب کس کا مہینہ ہے؟ بولو بھائی. اللہ کا مہینہ ہے. باقی 3 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ ایک ساتھ آتے ہیں لیکن یہ تنہا آتا ہے. اس لیے اس کا ایک نام جو ہے وہ شہر اسم بھی ہے، یہ شہر فرد بھی ہے. فرد تنہا، واحد، اکیلا، فرد بھی ہے. اور اسم بھی ایک نام ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بعد میں کروں گا. لیکن اب جب نماز کی بات نکلی ہے تو سماعت فرما لیں. یہی مہینہ ہے جس میں نماز ہم پر فرض کی گئی. معراج میں سرکار کو اللہ نے بلا کر اپنا قرب خاص عطا فرما کر نماز کی عظمتوں کو سمجھو مسلمانوں. میں نے کچھ ہفتوں سے نماز کے تعلق سے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اس امید پر کہ آپ نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے. ہم پر سب سے بڑا الزام یہی لگتا ہے کہ ہم سب کرتے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہے نا ایسا؟ حالانکہ یہ بات ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جیسا عمل کرنا چاہیے ویسا عمل نہیں کرتے. اللہ نے بہت ساری مخلوقیں پیدا فرمائی، کئی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی. اس میں بیسیکلی 3 قسم کی مخلوق اللہ کی پرومیننٹ ہے. ایک حضرت انسان، دوسرے فرشتے، اور تیسرے جانور، ہے نا، چوپائے حیوانات جو ہیں. 3 قسم کی مخلوق آپ دیکھتے ہیں. فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، ہے نا. جانور کچھ بھی کرتے ہیں، اور انسان کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے. دونوں طرح کا دیکھا ہوگا آپ نے، ہے نا ایسا؟ اب آپ دیکھیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے لیکن نفس نہیں دیا. عقل دی ہے لیکن نفس نہیں دیا. نفس گناہوں پر ابھارتا ہے، نفس امارہ جو ہے گناہوں پر ابھارتا ہے. ان کو نفس ہے ہی نہیں، اسی لیے ان سے کوئی حساب بھی نہیں، کہ جب گناہ کی کیپیسٹی ہی نہیں دی تو حساب کاہے کا لیا جائے گا. عقل دی لیکن نفس نہیں دیا. وہ گناہ نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. یؤمرون ما فرمایا جو وہی کرتے ہیں جو یفعلون ما تؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند فرشتوں کو دیکھا کہ جو کھڑے ہیں اور کھڑے ہی ہیں. اللہ اکبر. چند فرشتوں کو دیکھا کہ رکوع ہی میں ہے، چند فرشتوں کو دیکھا کہ سجدے ہی میں ہے، اور چند فرشتوں کو دیکھا کہ وہ قعود کے اندر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ ارشاد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے ان کو حکم دیا قیام کرو، یہ قیامت تک کھڑے رہیں گے.
ان کو حکم دیا رکوع کرو، قیامت تک رکوع کریں گے، ان کو حکم دیا سجدہ کرو، قیامت تک سجدہ کریں گے، ان کو حکم دیا بیٹھ جاؤ، قیامت تک بیٹھ کر تسبیح کرتے رہیں گے۔ میرے آقا کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ان تمام اداؤں کا ایک مجموعہ کوئی ہوتا اور ہم پر وہ عبادت لازم کر دی جاتی۔ اللہ نے نماز کے اندر ان سب کو جمع فرما کر عطا فرما دیا ہے۔ یہ ساری پیاری ادائیں جمع کی گئیں، نماز میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اور تسبیح بھی ہے، اور درود بھی ہے، اور سلام بھی ہے نا؟ کہہ دو نا ذرا۔ اب دیکھیے فرشتے اس لیے گناہ نہیں کرتے، معصوم ہیں، اور جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی، نفس دیا۔ عقل نہیں ہوتی جانور کو، تھوڑی بہت جو ہے وہ ہے، اس کے علاوہ جیسے انسان کو عقل دی ایسے جانور کو دی ہے نہیں۔ اگر جانور کو عقل ہوتی تو اتنا بڑا ہاتھی کبھی انسان کے قبضے میں نہیں آتا۔ وہ سوچتا کہ میں تو اتنا طاقت ہوں، یوں اٹھا کے پھینک دوں گا، یہ مجھ سے کام لے رہا ہے، میرے اوپر سوار ہو رہا ہے، مجھے نیزے سے مار رہا ہے، مجھے کہتا ہے اٹھتا اٹھ جا تو میں اٹھ جاؤں، مجھے کہتا ہے بیٹھ جا تو میں بیٹھ جاؤں۔ کیوں؟ شیر کو بھی آدمی نچاتا کہ نہیں نچاتا ہے نا؟ بیل کے گلے میں رسی پڑی رہتی ہے، ناک میں رسی پڑی رہتی ہے، کندھے کے اوپر اتنا بڑا جھوکڑ پڑا رہتا ہے، بیچارہ کچھ نہیں کہتا، کام کر رہا ہے، پھر مار بھی کھا رہا ہے۔ عقل نہیں ہے، عقل ہوتی تو ایک سینگ سے لات مار کے بھگا دیتا کہ مجھے کیوں، مجھ سے کام لینے کے لیے، میں تو طاقتور ہوں، میں کام نہیں کروں گا۔ اللہ نے یہ سب ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ اے انسان، میں نے سب چیزوں کو تیرے لیے بنایا اور تجھے میرے لیے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا فرمایا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ سب چیزوں کو تیری آرائش کے لیے، تیری فرمائش کے لیے، تیری آسائش کے لیے، تیری آسانی کے لیے، اور تو بنایا گیا تو میری عبادت کے لیے۔ اب عبادت کیا ہے اس کی بھی بہت تفصیل ہے، صرف ایک ادا کو عبادت نہیں کہا گیا، ہمارا ہر کام عبادت ہے جو سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ بہرحال لیکن انسان کو اللہ نے نفس بھی دیا اور عقل بھی دی، نفس بھی دیا اور عقل بھی دی۔ اب جب انسان عقل سے کام لیتا ہے، قرآن میں فرمائے گا نا افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتفکرون، تم فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ پوچھا۔ اب جب عقل سے کام لے اور نفس کے اوپر وہ غالب آ جائے تو اس میں فرشتوں جیسی صفت آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ وہ کیا فرشتہ بن گیا ہے؟ کیا معصوم ہو گیا؟ معصوم تو فرشتوں اور انبیاء کی سوا کوئی نہیں ہو سکتا، تو وہ فرشتہ بنا نہیں ہے، فرشتہ صفت ہو گیا ہے۔ اس کی عادتیں ایسی ہو گئی ہیں جو اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، اس کی عادتیں ایسی ہو گئی ہیں جو نوری ہو گئی ہے، فرشتہ صفت ہو گیا ہے۔ لیکن جب انسان کا نفس اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے تو اب وہ درندہ بن جاتا ہے، اب وہ جانور بن جاتا ہے، اب وہ خون کرنے لگتا ہے، اب وہ کباڑہ کرنے لگتا ہے، اب وہ حق ماننے لگتا ہے۔ اور پھر وہ بات یاد آتی ہے، اللہ اکبر، جب اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ تو ایسے کو دنیا میں بھیج رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، ایسے کو دنیا میں بھیج رہا ہے جو اس میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ اللہ نے اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں کیوں بھیج رہا ہوں، کیوں اپنا زمین میں نائب بنا رہا ہوں، کیوں ان کے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھ رہا ہوں، اور لقد خلق الانسان فی احسن تقویم کہہ کر کے ان کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے محبوب کو بھیجنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، نبی کو بھیجنا ہے، حضور کو بھیجنا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو نماز کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا اسی مہینے میں، اللہ کے مہینے میں مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا گیا، رجب شہر اللہ، پیار سے بولو اور محبت سے، رجب کس کا مہینہ ہے؟ اسی مہینے میں اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ اور انسان جو ہے اب کیسی نافرمانیاں کرتا ہے اور کیا کرتا ہے آپ دیکھیں۔ جانور، ابھی ہم نے دیکھا کہ جانوروں کو عقل نہیں ہوتی، وہ نفس کی خواہشوں کو پورا کرتے رہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک جانور آپ نے دیکھا ہوگا جس کو ہم اکثر دھتکارتے ہیں، اور جب بھی اس کو دھتکارنا تو ہٹ کے سوا کوئی لفظ ہی استعمال نہیں کرتے، کتا دیکھا آپ نے؟ ہمیشہ آدمی اس کو دھتکارتا رہتا ہے، بچے اس سے کھیلتے بھی ہیں، اس کو مار کر اس کی آواز آتی تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اکثر بچوں کو دیکھا گیا کہ گاؤں میں اکثر جا کر دیکھو تو کتے کو پتھر ماریں گے، جب وہ بیچارہ روئے گا تو اس کو خوش ہوتے ہیں دیکھ کر کے کہ ہاں دیکھو کیسا پتھر مارا اس کو۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا میرے عزیز کہ وہ جانور کتنا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے؟ کتے کو آپ کیا کھانے کے لیے دیتے ہیں؟ کوئی اسپیشل کھانا پکاتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں۔ آپ نے جو ہڈی چوسی ہے نا، جو ہڈی چوس لی، اس کا گوشت ادھیڑ لیا، اس کی لذتوں سے آپ بھرپور لطف اندوز ہو چکے، اس کے اندر کا گودا بھی آپ نے کھا لیا، اب وہ ہڈی آپ نے اس کے سامنے ڈال دی۔ اب اس جھوٹی ہڈی کو اس کتے نے کھا لیا، زندگی بھر آپ کے پیچھے دم ہلاتا ہوا پھرے گا وہ۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کوئی اسپیشل کھانا آپ نے اس کو نہیں دیا، بس ایک ہڈی کا ٹکڑا آپ نے ڈال جو آپ کے کسی کام کی نہیں تھی، اس کو آپ نے دے دی زندگی بھر۔ اب کیسا وفادار ہو گیا، ایسا وفادار ہو گیا، اللہ اکبر، کہ آپ اس کو مارو گے تب بھی آپ کے قدموں میں آئے گا، آپ اس کو دھتکارو گے پھر بھی دم ہلاتا رہے گا، اور پھر آپ کے ساتھ وہ زندگی بھر لگا۔ کتے نے جان دے دی لیکن مالک کے بچے کو گرنے سے بچا لیا۔ اس قسم کے واقعات آپ نے سنے۔ اے انسان، اب ذرا تو سوچ، ایک تو کسی کا مالک بنا دیا گیا ہے، اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ تمہیں جو چیز عزیز نہیں ہے، جن چیزوں کی لذتیں تم لے چکے ہو، ان چیزوں کو کھانے کے بعد تم اس کی گود میں ڈال دیتے ہو، اس کو کھا کر وہ تیرا اتنا وفادار ہے کہ تیری ایک پکار پر وہ دوڑا ہوا چلا آتا ہے۔ اور جس مالک نے تجھے زندگی سے بہرامند فرما دیا، جس مالک نے تجھے پہننے کے لیے بہترین لباس عطا کر دیا، جس مالک نے تیرے سر پر والدین کا سایہ رکھ دیا، جس مالک نے تیرے لیے روزی کا سامان مہیا فرما دیا، وما من دابۃ الارض الا علی اللہ رزقها، فرما کر کے سب کی روزی کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا۔ کائنات کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا ذمہ قدرت نے اپنے اوپر نہ لیا ہو۔ تمہارے لیے نعمتیں عطا فرما دی، یہاں بھی نعمتیں عطا فرما دی، اور حوض کوثر پر جام کوثر کا وعدہ بھی تمہارے لیے فرما دیا۔ جنت کے اندر جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ایسے نبی کا دامن تم کو عطا فرما دیا، جب اس کے گھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تو کیا تو جاتا ہے؟ انسان کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کتے کا مالک بلائے تو کتا دوڑا چلا جائے، اور انسان کا مالک بلائے تو انسان اس کو آواز نہ سنائی دے۔ کتنے افسوس کی بات۔ سوچو اس کے بارے میں، سوچو کہ ہم کیا ہیں، حالانکہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان کو بنا دیا، لیکن اس کا کردار، کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ جتنے بے نمازی ہیں سب کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں، اب جب کبھی کسی جانور کو دیکھو گے۔ اچھا، دوسری چیز، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کتے اور بلی میں کبھی دوستی نہیں ہوتی۔ میں یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ انسان جب روزمرہ کی لائف میں جا کر کے جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں یار، مجھے کچھ اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کتے اور بلی میں کبھی دوستی نہیں ہوتی، ان کی دشمنی مشہور ہے۔ جہاں بلی آئی کہ کتا اس کے پیچھے دوڑا، اور کتا اور بلی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ ہے فیکٹ۔ لیکن کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر وہ کسی ایک ہی مالک سے وابستہ ہے، جس کی بلی ہے اسی کا کتا ہے، تو اب دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، دونوں ایک برتن میں کھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سرکس کے بارے میں سنا ہوگا کہ سرکس کے اندر کچھ جانور، شیر اور بکری، ایک ہی بالٹی میں پانی پیتے ہیں۔ کیوں پیتے ہیں؟
مالک کا حکم مانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مالک کا حکم. اے مالک اگر تجھے یہ پسند ہے مجھے نہیں پسند ہے لیکن تیری پسند میری پسند ہے نا؟ بولو محبت سے. اور اگر کوئی چیز مالک کو پسند نہ ہو تو جانور بھی اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سواری فرماتے تھے اور میرے آقا بھی جس جانور پر میرے آقا سواری فرماتے تھے، جس خچر پر، وہ خچر بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتا تھا. اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. جس خچر پر میرے آقا سواری فرماتے تھے اس کو اتنی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا، قریب میں کوئی نہ ہوتا تو میرے آقا اس کو اشارہ فرما دیتے، وہ خچر اپنے آقا کا حکم دیکھ کر چلتا اور ان صحابی کے گھر پر پہنچتا، اپنے سر سے ٹکر مارتا، دروازے پر دستک دینے لگتا. صحابی دروازہ کھول کر کے دیکھتے کہ وہی آیا ہے جس کو مصطفیٰ نے بھیجا ہے، تو وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. کیسی حکم کی پابندی، کیسی سمجھ تھی جانور کے اندر بھی. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو رہے، جن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا جن کو شرف حاصل، اس جانور میں اتنی سمجھ آ گئی. آپ دیکھیں اس میں اتنی برکتیں آ گئیں. اور آخر میں جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو روایتوں میں ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں، کہ اس خچر نے ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو ختم کر لیا. اب غور کرو، کیسی محبت، کیسی تعظیم، کیسا اکرام، کیسا احترام جانوروں کے دل کے اندر بھی. ہم تو انسان ہیں، ہم تو وہ امتی ہیں جن کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات بھر رو رو کر دعائیں مانگی. اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم حی علی الصلاح کی آواز کے اوپر نماز کی طرف نہ آئے، ہم اگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچانے کی کوشش کریں، تو بتائیے ہم سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ نقصان ہمارا اپنا نقصان ہے، کسی اور کا کوئی نقصان اس سے نہیں ہونے والا. تو سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہو، مہینہ رجب المرجب کا ہے اور رجب اللہ کا مہینہ ہے. اب اللہ نے کیسا کشن ہم کو عطا فرمایا. آپ دیکھیں اس مہینے میں ہم کو ایک کشن عطا فرمایا ہے. کس طریقے سے؟ رجب کا ایک نام ہے شہر اسم، اور اسم کے معنی ہوتے ہیں بہرا. اسم یعنی کیا ہوتے ہیں؟ بہرا، جو سن نہیں سکتا. اللہ اکبر. کیا سن نہیں سکتا؟ کیوں اس کو بہرا کر دیا گیا؟ اللہ اکبر. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب رجب کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے رجب ذرا یہ تو بتا میرے بندوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا. سب پوچھا جاتا ہے، سب کی پرسش ہوتی ہے، میرے بندوں نے تیرا کیا احترام کیا، تیری کیا تعظیم کی. رجب خاموش رہتا ہے، جواب نہیں دیتا. دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں پھر بھی جواب نہیں دیتا. تیسری مرتبہ پوچھا جاتا ہے تو رجب عرض کرتا ہے، اے اللہ تیرے محبوب نے مجھے اسم بنایا، مجھے بہرا بنایا، اور پروردگار تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو خود بھی عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور تو نے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا اپنے بندوں کو حکم دیا ہے نا. آپ دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں جو دوسروں کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا.
یہ بھی اسلام کا کتنا بڑا یہ اخلاقی باز پہلو ہے جس کی طرف ہم نے ابھی توجہ نہیں کی ہے. تو عرض کرتا ہے پروردگار تو نے، تیرے محبوب نے مجھے شہر اسم نام دیا، بہرا بنا دیا، اور اس طرح بہرا بنایا کہ مجھے مومنوں کے گناہوں کو سننے اور اس کی طرف توجہ کرنے سے بہرا کر دیا، تو میں نے سوائے نیکیوں کے اور کچھ سنا ہی نہیں ہے. دیکھیے کس طرح سے ہم کو انویلپ کر دیا گیا ہے، ایک بلینکٹ دے دیا گیا ہے کہ اس میں نیکی کرو، اس میں صدقہ کرو، اس میں تلاوت کرو، اس میں تسبیح کرو. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رجب کے مہینے میں صدقہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ثواب عطا فرمائے گا. مثال دے کر سرکار فرماتے ہیں اگر ایک کوا اپنے آشیانے سے نکل کر اڑتا ہوا جائے، اڑتا جائے عمر بھر اڑتا جائے، یہاں تک کہ اڑتے اڑتے اپنی عمر کی آخری حد کو پہنچ کر کے مر جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنے فاصلے کے برابر اللہ اس بندے کو جہنم سے دور کر دے گا جو رجب کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرے. یہ وہ مہینہ ہے رجب، کس کا مہینہ ہے؟ اب آپ دیکھیں جو اللہ کے بندے جنہوں نے قربانیاں دی. ایک بات مجھے یاد آئی، آپ نے غریب نواز کی بارگاہ میں اس مہینے میں حاضری دی ہوگی، سب نے تقریباً، بہت سارے لوگ جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کرامتیں سنتے ہیں. 3 کرامتیں خاص طور سے ہم بیان کرتے ہیں، خاص طور سے. نمبر 1، جب غریب نواز پہنچے، پرتھوی راج کی حکومت ہے، بیٹھ جاتے ہیں جہاں اونٹوں کے باندھنے کی جگہ ہے. کرامت آپ نے سنی ہے. لوگوں نے کہا بابا یہاں سے اٹھ جاؤ. کہا کیوں اٹھیں؟ کہا اس لیے کہ یہاں تو بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. تو اللہ والے کی زبان سے نکل گیا اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں. چلے گئے. دوسرے دن اونٹ اٹھنے کو ہی تیار نہیں. آپ نے سنا ہے نا. پھر جب غریب نواز نے خود فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے وہ تو اڑ گئے ہیں، تب وہ اٹھے. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ، وضو کے لیے پانی چاہیے، مرید کو بھیجا، پانی نہیں ملا. کہا پانی وہ نہیں دیتے، فرمایا پانی وہ نہیں دیتے، دریا سے کہہ دو وہ آ جائے. پورا انا ساگر کوزے میں آ گیا. تیسرا واقعہ، اجے پال جوگی جیسا بڑا جادوگر جو بعد میں عبداللہ بیابانی ہوئے، غریب نواز سے مقابلے کے لیے بھیجا پرتھوی راج نے کہ جاؤ ان سے مقابلہ کرو. فرمایا ٹھیک ہے چلو تم اپنا گر آزماؤ، ہم اپنی کرامت دکھائیں. کہا زمین پر نہیں لڑوں گا، آسمان پر. فرمایا اڑو آسمان میں. اپنی پوتڑی بچھائی، آسمان پہ اڑنے لگا. غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں شریف نکالی اور فرمایا جا ذرا اس کی خبر تو لے. اب وہ چلی کھڑاؤں اور سر پہ پڑی تڑا تڑ. تو سب منتر بھول گیا. کہا بابا یہ جادو نہیں، تم تو اللہ والے ہو. سبحان اللہ، مجھے بھی مسلمان کر لو. سبحان اللہ. 3 واقعے آپ نے سنے، کرامتیں آپ نے، میں اس کو بہت تفصیل سے بیان نہیں کیا، آپ جانتے ہیں. سبق، فائدہ. پہلے جانور نے بات مانی، بعد میں پانی نے بات مانی، اور پھر جادوگر نے بات مانی، انسان نے بات مانی. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جانور غریب نواز کا حکم کیوں مان رہا ہے؟ اس لیے کہ غریب نواز اللہ کا حکم مان رہے ہیں. پانی غریب نواز کی اطاعت کیوں کر رہا ہے؟ تابعداری میں کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ غریب نواز اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار ہیں. اور عبداللہ بیابانی کیوں بن رہا ہے؟ جے پال جوگی جو عبداللہ بیابانی کیسے بن رہا ہے؟ اس لیے کہ غریب نواز اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے وابستہ ہے. تو من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی غلام بن جایا کرتی ہے. قربانیاں، بغیر قربانی کے کچھ حاصل ہوگا؟ مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا، سبحان اللہ. اور میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں میری آنکھوں میں وہ منظر آنے لگتا ہے کیا خوش نصیبی ان کی رہی ہوگی، اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اللہ والوں نے اٹھائیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاریاں فرما رہے ہیں. ایک شخص ہیں جو ایک شہر کے اندر رہتے ہیں اور ان کے کانوں پر اسلام کے چرچے پہنچتے جا رہے ہیں. غریب ہیں، چچا کے ساتھ رہتے ہیں. چچا بڑا ظالم آدمی ہے، لیکن جب اسلام کی باتیں پہنچنے لگی تو ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہونے لگی صلی اللہ علیہ وسلم.
بہت تمنا ہوئی کہ جا کر کے سرکار کی بارگاہ میں جائیں. چچا سے کہا چچا مجھے اجازت دو میں مدینے جاؤں, میں اس آخری نبی کی پیغمبر کی زیارت کروں, میں اسلام قبول کروں. چچا نے کہا ہرگز نہیں جانے دوں گا. کچھ دن خاموش رہے, پھر اس کے بعد پھر عرض کیا چچا کی بارگاہ میں. چچا نے کہا نہیں. کہا چچا میں تجھ کو بھی دعوت دیتا ہوں, تو بھی چل, میں تنہا نہیں تم کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں. کہا نہیں, نہ تجھے جانے دوں گا نہ میں چلوں گا. کہا میں تو جاؤں گا. اب جو ہے ان کا جذبہ بڑھنے لگا. کہا میں تو جاؤں گا. جانتے ہو کیا کیا اس نے؟ ان کے سارے کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے گھر سے نکال دیا. کہا جانا ہے تو ایسے جاؤ. آپ دیکھو کس قدر مشکلوں سے اسلام کو لوگوں نے اپنے دامن میں لیا اور اس کے بعد پھیلایا, اور کیا برکتیں حاصل کی. الحمدللہ ننگا کر کے نکالا. یہ اپنی والدہ کے پاس گئے, والدہ نے ایک کمبل دیا, اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک کا تہبند بنایا, ایک کو چادر کے طور پہ اڑا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. بس یہی لے کر آئے تھے اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس, کچھ بھی نہیں تھا. مدینے شریف میں حاضر ہوئے, رات کو پہنچے, رات بھر مسجد نبوی شریف میں ٹھہرے رہے. صبح ہوئی, صبح کا ستارہ نکلا, یہاں سورج نکلا وہاں شمع رسالت نکلی, یہاں سورج نکلا وہاں آفتاب رسالت طلوع ہوتا ہوا نظر آیا. اللہ اکبر, میرے آقا تشریف لائے اور وہ جب حضور کے سامنے پہنچے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کی زیارت کی اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام عبد العزا ہے. عزا اس وقت ایک بت کا نام تھا, اس وقت لوگ لات و عزا کے ناموں پر نام رکھتے تھے. سرکار نے فرمایا نہیں, آج سے تم عبداللہ ہو, اب اللہ کے بندے ہو گئے ہو. عزا کے بندے نہیں بلکہ کس کے بندے ہو گئے ہو؟ اللہ کے. آج سے تم عبداللہ ہو. پھر رہنے لگے. تبوک کی جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دیجیے, اور میں صرف شریک ہونے کے لیے نہیں جا رہا ہوں حضور, مجھے آپ یہ دعا دے دیجئے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. شہادت میری تمنا ہے, شہادت میرا ڈیزائر ہے. میں اللہ کی راہ میں اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو بہانا چاہتا ہوں, میں اپنی گردن کو اللہ کی راہ میں کٹانا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا کیا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور کسی درخت کی کوئی چھال لے کر کے آؤ. وہ گئے, ببول کے کانٹے دار درخت کی ایک چھال لے کر کے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقدس ہاتھوں میں لے کر اس چھال کو ان کے بازو پر باندھ دیا, اور اس کے بعد وہ برکت والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے. وہ دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا دعا فرماتے ہیں اے اللہ میں نے اس کے جسم کو کافروں پر حرام کر دیا. حضور فرماتے ہیں اس کے جسم کو کافروں پر حرام کر دیا. اللہ اکبر عرض کرتے ہیں حضور میں تو شہادت چاہتا ہوں, میں تو شہادت چاہتا ہوں, اور آپ نے ایسی دعا فرما دی تو اب مجھے شہادت کیسے ملے گی؟ سرکار نے فرمایا تم جنگ کے ارادے سے نکلے ہو نا, اگر تم بخار میں مرو گے تبھی شہید کہلاؤ گے. آپ غور کیجئے, انما الاعمال بالنیات, جیسی نیت کرو گے ویسی برکت پاؤ گے. آپ دیکھیں اسی لیے اجتماع میں آنے والوں یہاں آؤ تو کچھ سیکھنے کی نیت لے کر کے آؤ, شہادت کی تمنائیں لے کر کے آؤ, اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر کے لے کر کے آؤ. تم کچھ نہیں سیکھو گے پھر بھی نیت کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی وہ باتیں دامن میں ڈال دے گا جس کی تم نے کبھی نہ تمنا کی ہوگی نہ سوچا ہوگا. اپنی نیتوں کو درست کرو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں. اس کے بعد اللہ اکبر وہ تشریف لے گئے جنگ تبوک کے اندر, اور اس کے بعد فی الحقیقت ان کو بخار ہوا اور اسی مرض میں ان کی وفات ہوئی. اسی مرض کے اندر بخار کی حالت میں. جانتے ہو حضور نے ان کو کیا لقب دیا تھا؟ ان کو لقب دیا تھا ذوالبجادین, 2 کمبلوں والے. سرکار کبھی کبھی پیار سے اس طرح کے نام دیا کرتے تھے, 2 کمبلوں والے. جیسے کسی کو کہا ابو ہریرہ, بلی کے باپ, مشہور ہو گئے سبحان اللہ, ہے نا. فرمایا ذوالبجادین, 2 ہی کمبل لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے اور شہادت کا مرتبہ لے کر وہاں سے گئے. اللہ اکبر, اس عاشق رسول کی قسمت پر قربان جائیں.
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر تیار کروائی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کی لاش کو تم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قبر میں رکھو، اور میرے مصطفیٰ خود قبر میں تشریف لے گئے، خود قبر میں قدم رنجا فرمایا، حضرت بلال چراغ لے کر کھڑے ہیں، اللہ اکبر، روشنی کر رہے ہیں کہ رات کا وقت ہے، ذوالبجادین دو کمبلوں والے صحابی زمین میں دفن ہونے جا رہے ہیں، لیکن کیا قسمت ہے، کیا موت ہے کہ زندگی بھی جس پر ناز کر رہی ہے، میرے مصطفیٰ قبر میں تشریف فرما ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی دے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتار رہے ہیں، صدیق اکبر سہارا دے رہے ہیں، فاروق اعظم سہارا دے رہے ہیں، مؤذن بارگاہ نبوی چراغ کی روشنی دکھا رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا منظر ایسا تھا کہ میری زبان سے ایک بے ساختہ یہ نکلا کہ کاش اس وقت ذوالبجادین کی جگہ میری لاش ہوتی اور میرے مصطفیٰ اتنی عزت سے مجھے قبر میں اتارتے، سبحان اللہ۔ حالانکہ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس جذبے کا احترام کرنے اور اس طرح کی نیتیں درست کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی دے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بیان کے دوران اگر قصدن یا سہون کوئی غلطی ہو گئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو علم و عمل کی لازوال دولتوں سے مالا مال فرمائے۔